بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے یہاں پر استقبال کرتے ہیں مولانا سلمان صاحب مدراسی دامت برکاتہم کا کہ آپ نے ماشاءاللہ اس موضوع کو اپنی زندگی کا اہم حصہ بنایا، اور اس سلسلے میں آپ نے سری لنکا جا کر وہاں پر جو مسلمان اور خاص طور پر علماء کا طبقہ ہے وہ اس نظام کو کس طریقے سے اقتصادی نظام کے مسائل کو حل کرتا ہے، تاجروں کے ساتھ رہ کر اسے آپ نے قریب سے دیکھا۔ اس کے بعد آپ نے جامعہ اسلامی عالمیہ ملیزیا سے تعلیم حاصل کی اور اسی فن کو اس میں آپ نے ماسٹر کیا، اور اس کے بعد کئی سالوں سے آپ اس موضوع سے دلچسپی رکھنے کی وجہ سے جو بھی نئے مسائل وجود میں آتے ہیں اس کی تہ تک پہنچنے کی آپ کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ کا الوستانوی چینل پر استقبال ہے کہ ہم نے آپ کو دعوت دی اور ہنگامی ہماری اس دعوت پر آپ تشریف لائے۔ سب سے پہلے یہ کہ اس وقت جو معاشرے میں بہت سارے مسائل بہت تیزی کے ساتھ جس میں عوام اور خواص سبھی مبتلا ہو رہے ہیں، ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ ہے ڈراپ شپنگ۔ تو یہ ڈراپ شپنگ کیا ہے اور اس کا حکم شرعی کیا ہے، اس سلسلے میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ رہنمائی فرمائیں اختصار کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ دیکھیں ڈراپ شپنگ کیا ہے۔ ڈراپ شپنگ آج کل کی جو نئی تجارت کی شکلیں ہیں اس میں سے ایک رائج شکل ہے، اور خاص طور سے جب سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ کا دور شروع ہوا ہے، لوگ جو ہے پریکٹیکلی بزنس کرنے کے بجائے اس کو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے بزنس شروع کر رہے ہیں۔ اور خاص طور سے جب سے یہ کورونا کی وبا پھیلی ہے، لوگوں کے اندر یہ عام رواج پا گیا۔ لوگ کیا نہیں کرتے کہ خود سے فزیکلی جا کے کسی چیز کو خریدنا، کسی چیز کو بیچنے کے بجائے گھر بیٹھے کسی طرح انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اس کے ذریعے سے لوگ چیزوں کو خریدنے اور بیچنے کا ایک رواج پا گیا۔ اسی میں سے ایک ڈراپ شپنگ ہے۔ ڈراپ شپنگ میں ہوتا کیا ہے، 3 آدمی ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے بیچنے والا اور ایک ہوتا ہے خریدار۔ لیکن جو بیچنے والا ہے اس کے پاس نہ کوئی دکان ہوتی ہے، نہ کوئی سامان ہوتا ہے، نہ کوئی انوینٹری ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ بس وہ کیا کرتا ہے بیچنے والا کہ اپنی ایک ای ویب سائٹ بناتا ہے، ای کامرس ویب سائٹ بناتا ہے۔ ای کامرس ویب سائٹ بنا کے بہت سارے ایسے پورٹل ہیں جہاں پر ای کامرس ویب سائٹ کو لانچ کیا جاتا ہے۔ لانچ کرنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساری قسم کی سامان کی تصاویر کو ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو اچھی طرح سے کیا کرتا ہے، ہینڈی کرافٹ بناتا ہے، کوئی ہاتھ کی چیز بناتا ہے۔ اب اس سے جا کے معاملہ کرتا ہے ای کامرس ویب سائٹ بنانے والا کہ آپ کے پاس جو ہینڈی کرافٹ چیز ہے اس کی قیمت کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ جانتے ہیں جو بنانے والا ہے اس کے پاس تو قیمت بہت لو ہوتی ہے، اب پھر وہاں سے ہول سیلر سے ریٹیلر سے کسی شاپ میں یا مال میں جانے تک اس کی قیمت دگنی ہو جاتی ہے کبھی کبھی۔ مثال کے طور پر 500 روپے کی چیز ہے، 500 روپے کی چیز کو بات کر کے اس نے کیا کیا کہ آپ کو یہ چیز کیا ہے مجھے بیچنی پڑے گی۔ کیسی بیچنی پڑے گی؟ فزیکل نہیں لیتا ہے بلکہ کہتا ہے کہ میں آپ کو یہ آرڈر لے کر دوں گا، میں آپ کو یہ آرڈر لے کر دوں گا، جس کے پاس میں آرڈر لے کر دوں گا اسی کو آپ شپنگ بھی کریں گے، لیکن میرے لیبل کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ۔ مثال کے طور پر 500 روپے کی چیز ہے، 500 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں، آپ کو میں 600 دوں گا۔ آپ کیا کریں گے، میں جہاں کا ایڈریس دوں گا وہاں پر آپ اس کو شپنگ کر دیں گے۔ اب ہو گیا ای پورٹل، جیسے میں نے کہا کہ ای ویب سائٹ، ای کامرس ویب سائٹ میں لگا دیا اس نے، اسی چیز کی فوٹو لے کے لگا دیا۔ اب لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیچنے والا ہے، بائے ہے، وہ خود ہے، حالانکہ بیچنے والا وہ نہیں ہے۔ اب اس کو آرڈر لیتے ہیں، اس کو دکھا کر کے، جیسے امیزون ہے، فلپ کارٹ ہے، اور بھی بہت سارے ای ویب سائٹ ہیں، ای کامرس ویب سائٹ، اس میں ڈال کر کے آرڈر لیتے ہیں۔ اب ایک بندہ دیکھتا ہے کہ ماشاءاللہ یہ چیز ہینڈی کرافٹ امیزون میں یا دوسرے کسی بھی ویب سائٹ کے اندر اس کی قیمت 1000 روپے ہے، اور یہ لگاتا ہے صرف 750 یا 800 روپے، 750 یا 800 روپے۔ اس کو دیکھ کر کے آرڈر کرتا ہے کہ مجھے ایک چیز چاہیے، ایک چیز چاہیے۔ جیسے ہی آرڈر آیا
تو وہ جو بیچنے والا ہے، بائے ہے، وہ اس ہول سیلر کے پاس یعنی اس جو بنانے والے کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس آرڈر پر میرے مال کو آپ کیا کریں، شپنگ کر دیں، جیسے ہی ڈائریکٹ شپنگ کر دیں، لیکن میرے اس کے ساتھ، نام کے ساتھ، میرے نام کے ساتھ۔ اب جیسے ہی وہاں پہ شپنگ ہو گئی، اب کیا ہو گیا کہ پیسہ مجھے آ گیا، جو بیچنے والا ہے اس کے پاس آ گیا، 800 روپے آ گئے، پہلے سے جیسے بات کیا تھا 600 روپے، اس کو 600 روپے دے دیا۔ یہ ہوتا ہے ڈراپ شپنگ کا ایک مختصر خاکہ۔ اب شریعہ پوائنٹ آف ویو سے، شرعی نقطہ نظر سے یہ چیز جائز ہے نہیں جائز ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس طرح سے کاروبار کرنا ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، کہ جو چیز تمہارے پاس نہیں ہے اس کو فروخت مت کرو۔ اب یہاں پر جو بیچنے والا ہے اس نے صرف ای کامرس ویب سائٹ لانچ کیا ہے، ابھی وہ چیز اس کے قبضے میں نہیں آئی، بغیر قبضے میں لیے کہ آرڈر لے کر گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ بیچنے والا وہ خود ہے، ایک طرح سے دھوکہ بھی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ قبضے سے پہلے آدمی بیچتا ہے، یہ چیز شرعاً درست نہیں ہے۔ اس کے لیے علماء نے ایسی ڈراپ شپنگ کے جو رائج طریقہ کار ہے اس سے منع کیا ہے۔ اب سوال ہوتا ہے، آج کل تو عام ہے ڈراپ شپنگ پوری دنیا میں، آپ نے ناجائز کہہ دیا، اس کی جائز شکل یہ ہو سکتی ہے، اس کی جائز شکل کہ آپ اپنے ای کامرس ویب سائٹ میں یہ مت ڈالیں کہ میں اس چیز کو بیچ رہا ہوں، بلکہ یہ کہیں کہ میں آپ کو ایز اے ایجنٹ کے طور پر میں آپ کو لے کر دوں گا۔ اگر سامنے والا راضی ہے لینے کے لیے تو پھر کہیں کہ بھئی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، ڈسکرپشن میں ساری چیزیں آپ لکھیں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، میرے سے ایک ہول سیلر سے تعلقات ہیں، میں اس سے لے کر آپ کو دوں گا۔ یہ بظاہر دیکھنے میں تو کیا ہے کہ اس کی وجہ سے آرڈر کم آئیں گے، لیکن دھوکہ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے۔ آپ اس سے کیا کریں، ایجنٹ کے طور پر لے کر دے دیں، ایجنٹ کمیشن لینا یہ شرعاً جائز ہے۔ یہ ہے ڈراپ شپنگ کا طریقہ کار۔ شریعت مطہرہ کے سلسلے میں ہمیشہ ہم مفتیان کرام اور علماء کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کے سلسلے میں اگر ہم اسے حرام قرار دیتے ہیں تو شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں اسلام و جدید معیشت و تجارت کے مقدمے میں کہ صرف حرام کہہ دینے سے ہماری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کا اگر کوئی متبادل حلال ایسا جو شریعت کی روشنی میں درست ہو اور قابل عمل بھی ہو، وہ متبادل بھی انہیں بتلانا چاہیے، تاکہ معاشرے میں اور امت میں یہ بات نہ آئے کہ بھئی ہر چیز حرام ہوتی ہے۔ نہیں، کوئی بھی چیز حرام ہے تو اس کا متبادل ضرور ہوتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کر بتلانا پڑتا ہے۔ تو جیسا کہ بتلایا گیا کہ ڈراپ شپنگ میں اس کا متبادل ایک تو یہ ہے جو مولانا نے بتلایا کہ اس کا یہ ہے کہ آپ وہاں پر وضاحت کر دیں کہ بھئی مال میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کے آرڈر کے بعد کہیں سے لوں گا اور ایز اے ایجنٹ آپ کو میں دوں گا، تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو سامنے والے کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھئی یہ کچھ نہ کچھ کل ہی مولانا نے بتایا تھا کہ بلکہ بعض حضرات نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ یہ بھی کہہ دے کہ اتنا فیصد میرا کمیشن رہے گا۔ تو اس سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اس سے تو کوئی آرڈر دے گا نہیں یا آرڈر کم آئیں گے، لیکن مسلمان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر آپ نے حلال طریقے سے کوئی کام کیا تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور حرام طریقے سے کیا تو وہ مصائب کو ساتھ میں لے کر آتا ہے، لہذا وہ کم ہوگا مگر برکت لے کر آئے گا۔ اس لیے ہمیں شرعی متبادل کو سمجھ کر ہی آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں ایک اور چیز ہے، جیسے شرعاً تو یہ چیز درست نہیں ہے، ٹیکنیکلی بھی درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ فار ایگزامپل میں تاجر ہوں، میں بیچنے والا ہوں، میرا ای کامرس ویب سائٹ ہے، میں نے آرڈر لیا، لے کر کے ہول سیلر کو دیا، اب کیا پتا کہ وہ اندر کیا کرے، چٹی رکھ دے اور کہہ دے کہ اس کی ایکچوئل پرائز یہ ہے، جس کی وجہ سے آپ کا مارکیٹ کے اندر ایک نام خراب ہوگا اور نیکسٹ ٹائم کوئی بھی بندہ آپ کے پاس آ کر آرڈر نہیں دے گا، اور ایسا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے شریعت کہتی ہے کہ بھئی کوئی بھی معاملہ کرو تو واضح کرو، دھوکہ مت دو۔ اس کا دوسرا متبادل جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ڈراپ شپنگ کرنے کے بجائے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کسی چیز کے آرڈر کا آپ کو احتمال، یقین یا ظن غالب کے درجے میں ہے، تو وہ چیز آپ پہلے اپنے پاس منگوا لیں اور اپنے پاس منگوا کر رکھیں، اور پھر اس کے بعد سامنے والے سے کہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو اب اس صورت میں
ما لیس عندک والا مسئلہ نہیں رہے گا کہ یعنی کوئی چیز آپ کے قبضے میں آئی اس سے پہلے آپ نے اس کو نہیں بیچا بلکہ وہ آپ کے پاس آ گئی اس کے بعد آپ نے بیچا. تو یہ بھی ایک شکل ہو سکتی ہے جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے مسئلے کو سننے کے بعد. بہرحال تو ہم نے ہمارا خود ایک تجربہ بھی کہتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک کالج میں کرسی کی ضرورت تھی. اب امیزون کے اوپر کرسی کی قیمت لکھی ہوئی تھی 6,500 روپے اور لکھا تھا 60% اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے. تو آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ 60% ڈسکاؤنٹ. اب وہ جو کمپنی بنا رہی تھی ہمارے جو پرچیز کرنے والے انہوں نے ڈائریکٹ ان سے رابطہ کیا تو وہ کرسی ہم کو ملی 1100 روپے میں. کتنے میں ملی؟ یعنی 60% کے بعد بھی اگر ہم لیتے تو وہ ہمیں 2,500 سے 3,000 میں ملتی. اس کے بعد بھی ہم وہ 1100 روپے میں وہ کرسی لے کر آئے. وہی چیز بالکل ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں. تو یہ بڑے بڑے جو امیزون وغیرہ ہے تو آدمی ایسا سمجھتا ہے کہ یہ تو برانڈ ہے اس میں انسان کو دھوکہ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو اپنا آن لائن کاروبار شروع کر رکھا ہے. اب سامنے والا جو کہے گا وہ اس کی کوئی انکوائری نہیں کریں گے. وہ 1,000 روپے کی چیز کو وہ چاہے 10,000 کہے اور پھر کہے کہ میں نے 90% کیا دیا ہے اس کے اوپر ڈسکاؤنٹ دیا ہے تو وہ تو اپنے حساب سے لگا دیں گے. تو اس لیے آدمی کو تھوڑی سی محنت کر کر اپنے طور پر فزیکلی جیسے ہم کورونا سے پہلے خرید و فروخت کرتے ہیں اسی کے طریقے سے کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہم جتنی سہولت ڈھونڈیں گے اتنا زیادہ ہم خود اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کر دیں گے. اس میں ایک اور اہم بات جیسے حضرت نے کہا امیزون وغیرہ میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں امیزون کی چیز کو ہی امیزون کے اندر تشہیر کرتے ہیں. امیزون میں آپ دیکھیں گے ایک باٹل ہے اس کی کئی طرح کی کمپنیوں کے نام الگ الگ ہوں گے اس کی قیمت بھی الگ الگ ہوگی اور امیزون کی چیز کو ہی ایز اے سیلر امیزون کے اندر اس کو لسٹ کرا دیتے ہیں تھوڑا سا تبدیلی کر کے اور یہ چیز اللیگل ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے امیزون کے اکاؤنٹس بند ہو گئے. تو ایسا کوئی بھی شارٹ کٹ راستہ جو شرعی اعتبار سے خراب ہو وہ فزیکلی اور قانونی اعتبار سے بھی خراب ہی ہو. جی جزاکم اللہ خیرہ فی الدارین.